فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد حضرات گرامی، چونکہ ایک مرد مومن کے 40ویں یعنی اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا، اس میں خداوند عالم بہت ہی وضاحت کے ساتھ ان تمام افراد کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو دعوی ایمان کرتے ہیں اور جو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر، پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر، ائمہ معصومین کی عصمت اور امامت پر، اور مولا علی کی ولایت پر، جنت و جہنم کے وجود پر، ثواب اور عذاب کے وجوب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے کو دائرہ ایمان میں تصور کرتے ہیں، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ وہ افراد جو اپنے کو مومن تصور کرتے ہیں، ان کو اس آیت کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف دعوی ایمان کی بنیاد پر انہیں بخش دیا جائے گا، صرف اقرار ایمان کی بنیاد پر انہیں انعام جنت سے نواز دیا جائے گا، بلکہ قانون یہ ہے کہ ہر ایمان لانے والے کو منزل امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ مختصر یہ ہے کہ اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے۔ صلوات پڑھیں تو میں یعنی ہر مومن کو منزل امتحان سے گزرنا ہوگا، اور بغیر امتحان ایمان کے اس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ یعنی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ دعوی ایمان بربنیاد صداقت ہے، دعوی ایمان بربنیاد خلوص ہے، دعوی ایمان برحق ہے، تب تک نجات نہیں ملے گی۔ امتحان وہ منزل ہے کہ آدمی تو آدمی ہے، قرآن نے حضرت آدم کا ذکر کیا اور حضرت آدم کو بھی اسی منزل امتحان سے گزارا گیا، چنانچہ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم، کہ ہم نے آدم کو تعلیم کیا، علم دیا۔ کاہے کا علم دیا؟ وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ ہم نے حضرت آدم کو سارے ناموں کا علم دیا۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، اور اس کے بعد ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان
جو آسمان پر امتحان ہوا تھا، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اس امتحان کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے انوار پنجتن کو حضرت آدم کے سامنے بھی پیش کیا اور انوار پنجتن کو ملائکہ کے سامنے بھی پیش کیا، اور آدم کی خلافت کا سبب اور آدم کو عہدہ ملنے کی وجہ یہی قرار پائی کہ پنجتن کے انوار کے نام پوچھے گئے۔ جناب آدم کو پنجتن کے انوار کے نام بتائے گئے، پھر اس انوار پنجتن کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن پنجتن نے فرشتوں نے انوار پنجتن کو دیکھا تھا، لیکن وہ یہ نہ بتا پائے کہ ان 5 نوروں میں نور محمد کون سا ہے، نور علی کون سا ہے، نور فاطمہ کون سا ہے، نور حسن کون سا ہے، نور حسین کون سا ہے۔ یہ حضرت آدم اور ملائکہ کے درمیان امتحان کا ذکر ہے، اور آدم کے امتحان کے ذریعے آدمیوں کو متوجہ کیا گیا کہ ہم نے آدم کو پنجتن کے ناموں کا علم دیا اور پھر امتحان لیا۔ اب یہاں سے آپ متوجہ رہیے گا کہ ہم نے آدم کو پنجتن کے ناموں کا علم دیا، پھر امتحان لیا، تاکہ ہر آدمی اس بات سے واقف ہو جائے کہ جسے پنجتن کے ناموں کا علم ہوگا اس کا امتحان بھی ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یا علی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا کہ جسے پنجتن کے ناموں کا علم ہوگا اس کا امتحان بھی ہوگا۔ الحمدللہ جتنے افراد بیٹھے ہیں سب پنجتن کے ناموں سے واقف ہیں، یعنی ایک صورت امتحان یہ بھی ہے کہ ہر واقف اسماء پنجتن کا امتحان ہوگا۔ جس کو پنجتن کے ناموں کا علم ہوگا اس کا بھی امتحان ہوگا۔ اب امتحان کا ذریعہ یہ ہوگا کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پنجتن کو جانتے ہو کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ پنجتن کو پہچانتے ہو کہ نہیں۔ تو فرمانے آپ امتحان کا ذریعہ یہ نہیں ہوگا کہ پنجتن کو جانتے ہو کہ نہیں، یہ ہوگا کہ پنجتن کو پہچانتے ہو کہ نہیں، یعنی علم کے ذریعے امتحان نہیں ہوگا، عرفان کے ذریعے امتحان ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ متوجہ علم کے ذریعے امتحان نہیں ہوگا کہ پنجتن کا علم ہے کہ نہیں، امتحان ہوگا کہ پنجتن کا عرفان ہے کہ نہیں۔ امتحان یہ نہیں ہوگا کہ پنجتن کو جانتے ہو کہ نہیں، امتحان یہ ہوگا کہ پہچانتے ہو کہ نہیں۔ اس لیے کہ جہاں تک پنجتن کو جاننے کا معاملہ ہے، ملت مسلمہ میں ایک گروہ ایک طبقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم پنجتن کو جانتے نہیں ہیں۔ بھائی 73 کے 73 فرقے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پنجتن کو جانتے نہیں ہیں۔ پنجتن کو جانتے سب ہیں، قرآن میں جو آیتیں پنجتن کے لیے ہیں ان کو بھی سب جانتے ہیں، جو حدیثیں پنجتن کی شان میں ہیں ان کو بھی سب جانتے ہیں۔ پوری ملت مسلمہ میں ایک آدمی نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم پنجتن کو نہیں جانتے۔ مولا علی نبی کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں۔ جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، سب جانتے ہیں۔ حسن و حسین نبی کے نواسے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آیہ تطہیر اہل بیت کی عصمت کا ثبوت ہے، سب جانتے ہیں۔ آیہ مودت میں حکم محبت اہل بیت ہے، سب جانتے ہیں۔ آیہ اطاعت میں اولی الامر کون ہے، سب جانتے ہیں۔ آیہ غدیر کس کے لیے نازل ہوئی، سب جانتے ہیں۔ آیہ عصمت میں کس کا اعلان ہے، سب جانتے ہیں۔ جنت کے جوانوں کا سردار کون ہے، سب جانتے ہیں۔ ساقی کوثر کون ہے، سب جانتے ہیں۔ فاتح خیبر کون ہے، سب جانتے ہیں۔ کل ایمان کون ہے، سب جانتے ہیں۔ مرد میدان کون ہے، سب جانتے ہیں۔ نبی نے کس کو اپنا جز کہا، سب جانتے ہیں۔ بزت و منی سب جانتے ہیں۔ فاطمہ و قلبی سب جانتے ہیں۔ حسین و منی وانا من الحسین سب جانتے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سب جانتے ہیں۔ ذکر و علی بادہ سب جانتے ہیں۔
حب علی نے بادا سب جانتے ہیں، در خیبر علی نے اکھاڑا سب جانتے ہیں، مغرب سے سورج پلٹایا سب جانتے ہیں، ٹھوکر سے مردہ جلایا سب جانتے ہیں، ارے سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب سب کے نام لکھے جاتے ہیں تو رضی اللہ لکھا جاتا ہے، جب علی کا نام لکھا جاتا ہے تو کرم اللہ وجہ لکھا جاتا ہے۔ سلامات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی بھائی مولا علی قسیم نعرے والجنا ہیں سب جانتے ہیں، جناب سیدہ بذت الرسول ہیں سب جانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سب جانتے ہیں، تو جانتے سب ہیں، مگر نبی نے کہا 73 فرقوں میں ایک جنت جائے گا۔ بھائی پنجتن کو جانتے سب ہیں مگر سب جنت میں نہیں جائیں گے، نبی کا اعلان ہے 73 میں ایک جائے گا، تو بھائی جب پنجتن کو سب جانتے ہیں تو ایک کیوں جائے گا؟ تو جاننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے تو جاننے والا نہیں جائے گا۔ بھائی جاننے کی بنیاد پہ کوئی جنت نہیں جائے گا، پہچاننے کی بنیاد پہ جنت جائے گا۔ پہچانتے کم ہیں، جانتے سب ہیں۔ ارے جاننے کی منزل یہ ہے کہ آدمی تو آدمی ہے، انسان تو انسان ہے۔ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے کہ من فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چرند و پرند بھی نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، سورہ صافات میں اعلان ہے کہ یہ جو پرندے اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہیں، قرآن ذکر کر رہا ہے یہ جو پرندے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو پرندے پروں میں اپنے پروں کو کھولے ہوئے پرواز کر رہے ہیں، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کُلُّ قَدْ عِلْمَهُ صَلَاتِهِ، کہ سب کو اپنی نماز کا علم ہے، یعنی پرندے تک نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ صرف انسان نماز نہیں پڑھتا، پرندے تک نماز پڑھتے ہیں۔ اب پرندوں کا طریقہ نماز بھی سنایا گیا۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ یہ جو پر کھولے ہوئے پرندے اڑ رہے ہیں تو یہ اپنے پر کھولے ہوئے پرندے پرواز نہیں کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیجئے پرندوں کو بھی معلوم ہے نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اور پروں کو باندھ کے نماز نہیں پڑھتے، پروں کو کھول کے نماز۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد۔ قرآن ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ یہ جو پرندے پر کھولے ہوئے اڑ رہے ہیں تو سب کو اپنی نماز کا علم ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ پرندوں کو نماز کا علم ہے، بندوں کو نماز کا علم نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پرندوں کو معلوم ہے نماز کیسے پڑھنا چاہیے، اور یہاں ان کا طریقہ نماز کچھ اور، ان کا طریقہ نماز کچھ اور، یہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھیں، وہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھیں، جبکہ نماز کا طریقہ پیغمبر بتا چکے۔ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ یہ شیعہ و غیر شیعہ ساری کتابوں میں موجود ہے کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے 73 فرقے، اور 73 فرقوں میں نماز پڑھنے کے 5 طریقے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں وہ 5 طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں۔ 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں، اور ایک طریقہ 12 اماموں والا ہے۔ متوجہ رہیے گا، 4 نماز کے طریقے 4 اماموں والے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ایک طریقہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ 12 اماموں والا ہے۔ اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھنا۔
اب پوری ملت مسلمہ میں کچھ لوگ ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ نے بتایا، کچھ ویسے پڑھتے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل نے بتایا، کچھ ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسے امام شافعی نے سکھائی، کچھ ویسے نماز پڑھتے ہیں جیسے امام مالک نے نماز سکھائی۔ ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے 12 اماموں نے نماز پڑھنا سکھایا۔ بہت توجہ رکھیے گا آپ۔ اب نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی نے کہا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ ہم پہنچے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے پاس کہ حضور آپ نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ تو تاریخ نے کہا امام ابو حنیفہ نبی کی وفات کے 80 برس بعد پیدا ہوئے، نماز تو نماز انہوں نے نبی ہی کو نہیں دیکھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 80 برس بعد پیدا ہوئے، نماز انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ امام شافعی ان کے بعد، امام مالک ان کے بعد، امام احمد بن حنبل ان کے بعد پیدا ہوئے۔ تو جنہوں نے یہ 4 نماز کے طریقے سکھائے، ان میں کسی نے نبی کو دیکھا ہی نہیں، نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ اب ہم 12 کے پاس پہنچے اور 12 کے پہلے کے پاس گئے کہ آپ نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ تو تاریخ نے کہا 12 میں پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا وہ ہے جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا، تیسرا وہ ہے جس نے پیٹھ پر بیٹھ کے دیکھا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ جس نے پیٹھ پہ بیٹھ کے دیکھا۔ اور ہمارے آپ بھائی ہمارا طریقہ نماز 12 اماموں جیسا ہے۔ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جیسے ہمارے فقہا نے بتایا، جیسے ہمارے علماء نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ ہمارے فقہا کا، ہمارے علماء کا طریقہ نماز آخری امام کے 4 سفیروں جیسا، آخری امام کے 4 سفیروں کا طریقہ نماز 12ویں جیسا، 12ویں امام کی نماز 11ویں امام جیسی۔ 11ویں امام نے کیسے پڑھی؟ جیسے 10ویں امام نے پڑھی۔ 10ویں امام کی نماز کا طریقہ 9ویں امام جیسا، 9ویں امام کی نماز 8ویں جیسی۔ 8ویں امام نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے امام موسیٰ کاظم نے پڑھی، ان کا طریقہ نماز 6ٹھے جیسا۔ 6ٹھے امام کا طریقہ نماز امام محمد باقر جیسا۔ امام محمد باقر نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے زین العبا نے پڑھی۔ 4تھے امام کا طریقہ نماز مولا حسین جیسا۔ مولا حسین کی نماز کا طریقہ مولا حسن جیسا۔ مولا حسین کی نماز، مولا حسن کا طریقہ نماز مولا علی جیسا۔ اب علی نے کیسے نماز پڑھی؟ تو صحیح بخاری جیسی روایت کتاب میں روایت موجود ہے کہ جب 4تھی خلافت میں مولا علی نے نماز پڑھائی تو اصحاب نے چیخ کے کہا یہ تو وہی نماز ہے جو نبی پڑھایا کرتے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور تو اذان گرامی میں عرض کر رہا تھا، جاننے کا معاملہ جہاں تک ہے، پرندے تک جانتے ہیں نماز کا طریقہ کیا ہے، پرندوں تک کو معلوم ہے اللہ کی تسبیح کیسے کی جائے، اللہ کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ اب مجھے یہاں پر رک کے اتنا بتا دیں کہ پرندوں کو طریقہ نماز سکھایا کس نے؟ پرندوں کے استاد کا نام بتائیے، پرندوں کے مولوی کا نام بتائیے، پرندوں کے مدرس کا نام بتائیے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ارے بھائی پرندوں کو کس نے سکھایا ایسے نماز پڑھو؟ پرندوں کو کس نے بتایا کہ کیسے نماز پڑھی جائے؟ کہ صاحب پرندوں کے لیے مدرس کی ضرورت نہیں ہے، پرندوں کے لیے معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کی فطرت میں علم رکھ دیا، عبادت کا علم ان کی فطرت میں رکھ دیا۔ معلوم ہے جن کی فطرت میں علم ہو وہ تربیت کے محتاج نہیں ہوتے۔ جن کی فطرت میں اللہ علم رکھ دے وہ استادوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ معلم کے استاد نہیں ہوتے۔ اب کوئی اہل بیت کے معلم کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ ارے جو اللہ پرندوں کی فطرت میں علم رکھ دیتا ہے، اگر آل محمد کی فطرت میں علم ہو
صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ مایا بزان گرامی، جاننے کا مسئلہ ہے، جانتے سب ہیں، لیکن مسئلہ جاننے کا نہیں ہے، مسئلہ پہچاننے کا ہے، مسئلہ پہچاننے کا ہے۔ پنجتن کو پہچاننے والے کو نجات ملے گی۔ بھئی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ کیا مطلب ہوا؟ جو امام کو مانے بغیر مر جائے، نہیں جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جاننے کی بات نہیں، پہچاننے کی بات ہے، اور پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ کن تو کنزل مخفیہ، اللہ کی آواز ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کیا چاہا کہ میں جانا جاؤں، کب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو جو ہمارے ہیں آپ، وہاں بھی جاننے کی شرط نہیں ہے، کن تو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مسجد بھری ہوئی ہے، نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے سے مولا حسین داخل ہوئے، ابا کا دامن پیروں سے لپٹا، فرش مسجد نے جس نے امامت کے بوسے لیے، نبی ممبر سے اترے، مولا حسین کو ہاتھوں پر اٹھایا، فرمایا ھذا الحسین فارفو۔ کیا کہا؟ یہ میرا حسین ہے، اسے جان لو، کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پہچاننے والے کو نجات ملے گی، صرف جاننے والوں کو نجات نہیں ملے گی، پہچاننے۔ اللہ چاہتا ہے اسے پہچانا جائے، نبی چاہتے ہیں اسے پہچانا جائے، اہل بیت چاہتے ہیں انہیں پہچانا جائے، مولا علی چاہتے ہیں انہیں پہچانا جائے۔ اسی لیے خیبر کے میدان میں جب مولا علی علم لے کے چلے تو علماء نے جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ مولا علی جب علم لے کے چلے اور پتھر پر علم گاڑا تو خیبر کے قلعے پر ایک یہودی عالم بیٹھا تھا۔ آپ توجہ سنیے گا، ایک یہودی عالم قلعہ خیبر پر بیٹھا تھا اور وہ تورات لیے ہوئے تورات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی مولا علی پہنچے اور پتھر پر علم گاڑا، اس نے ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھا، پھر توریت کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، پھر توریت کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، پھر توریت کو دیکھا، اور کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام علی ہے۔ جیسے ہی مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے، وہ عالم تورات، وہ عالم یہود بے ہوش ہوا، پھر ہوش میں آیا، اس نے کہا یہودیوں خیر مناؤ، یہ وہی آیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے۔ اب ذرا توجہ سنیے گا، یہ وہی آیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے۔ بھائی وہ تھا ایک عالم، اس نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے۔ در خیبر کے قریب پہنچے، مرحب قلعے سے نکلا، اس نے کہا میرا نام، اس نے کہا میں مرحب ہوں۔ مولا علی نے کہا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ بھائی عالم سے اپنا نام علی بتایا، مرحب سے اپنا نام حیدر بتایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پیدا توجہ فرمائیے گا، عالم سے کہا میرا نام علی ہے، مرحب سے کہا میرا نام حیدر ہے۔ جیسے ہی اس نے حیدر سنا، 2 قدم پیچھے ہٹا، کیونکہ یاد آیا ماں نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شیر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ بھائی عالم سے کہا میرا نام علی ہے، مرحب سے کہا میرا نام حیدر ہے۔ عالم سے وہ کہا جو اس کے علم میں تھا، مرحب سے وہ کہا جو اس کے دل میں تھا۔ ارے کہا سنایا، علی چاہتے جانا نہ جائے پہچانا جائے۔ عالم سے وہ نام بتایا جو اس کے علم میں تھا، مرحب سے وہ نام بتایا جو اس کے دل میں تھا۔ کہ پہچانو علی کسے کہتے ہیں؟ جسے سب کے علم کا علم ہو وہ علی ہوتا ہے، جسے خوابوں تک کی خبر ہو وہ حیدر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے سب کے علم کا علم ہو وہ علی ہوتا ہے، جسے دوسروں کے خوابوں کی بھی خبر ہو وہ حیدر ہوتا ہے، وہ حیدر ہوتا ہے۔ اب ادھر مولا علی نے در خیبر اکھاڑا۔ دیکھیں مولا علی بھی چاہتے ہیں
کہ انہیں پہچانا جائے۔ در خیبر 2 انگلیوں پر اکھاڑا کہ ایک صاحب آئے، یا نبی اللہ، مولا علی نے کمال کر دیا۔ کہ کیا کمال کیا؟ کہ در خیبر اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ نبی کی تیوریوں بل پڑے کہ علی کے ہاتھوں کو دیکھ لیا، قدموں کو نہ دیکھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کے ہاتھوں کو دیکھا، قدموں کو نہ دیکھا۔ جا قدموں کو دیکھ کے آ۔ نبی بھی چاہتے ہیں علی کو پہچانا جائے۔ اب جو دیکھا تو قدم دوش ہوا پر تھے۔ بھئی نبی بھی چاہ رہے ہیں صرف علی کو مانا نہ جائے، علی کو پہچانا جائے، کہ دوش ہوا پر قدم، ہاتھوں پر در خیبر۔ دیکھیں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے صرف ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، قدموں کی بھی ضرورت ہے، کہ وزن ہاتھوں میں رہے اور قدم زمین پر ٹکے رہیں۔ جب تک قدم زمین پر ٹکیں گے نہیں، ہاتھوں پر وزن اٹھے گا نہیں۔ مولا علی نے خیبر میں پہچنوایا کہ دیکھو مجھے در خیبر اٹھانے کے لیے قدموں کو زمین پر ٹکانا ضروری نہیں ہے، تو جو در خیبر اٹھانے کے لیے زمین کا محتاج نہیں ہے، وہ نظام کائنات چلانے کے لیے خلافت کا محتاج نہیں ہے۔ آواز ہے دے حمد والا اللہم صلی اللہ صلی اذان گرامیہ۔ بھئی لوگ خیبر کو ایک شجاعت کا واقعہ سمجھتے ہیں۔ خیبر صرف مولا علی کی شجاعت کا اعلان نہیں کر رہا ہے، خیبر بھی مولا علی کی معرفت کا ذریعہ ہے، پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ کیا کیا ہے دامن خیبر میں؟ آپ ذرا غور کریں کیا کیا ہے دامن خیبر میں، کہ ادھر مولا علی نے جنگ خیبر فتح کی، ادھر مولا علی کے بھائی جناب جعفر طیار جو ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، افریقہ چلے گئے تھے۔ جناب جعفر طیار بہت سے مسلمانوں کے ساتھ حبش چلے گئے تھے، تو جناب جعفر طیار حبش سے لوٹ کے آئے تو اسی دن آئے جس دن خیبر فتح ہوا۔ جس دن خیبر فتح ہوا اسی دن جناب جعفر طیار واپس آئے۔ تو نبی کا یہ جملہ کتابوں میں موجود ہے، نبی نے کہا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کس بھائی کی زیادہ خوشی مناؤں، جس نے در خیبر اکھاڑا اس کا جشن مناؤں، یا جو افریقہ سے آ رہا ہے جعفر طیار اس کا جشن مناؤں۔ جعفر طیار اسی دن آئے، اور وہی جنگ خیبر میں یہ جو کتابوں میں نماز جعفر طیار ہے، یہ جو نماز جعفر طیار ہے، یہ روز خیبر تعلیم کی گئی۔ صلوات بھیجے محمد وآل احمد۔ بھئی جعفر طیار کی نماز کتابوں میں موجود ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، بڑے فضائل، بڑے مناقب، بہت ثواب ہے۔ یہ کس دن تعلیم کی گئی ہے؟ یہ اسی دن تعلیم کی گئی ہے جس دن مولا علی نے در خیبر کو اکھاڑا ہے۔ یعنی خیبر صرف شجاعت کا دن نہیں ہے، عبادت کا دن بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل احمد۔ اسی دن تعلیم کی گئی۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ روز فتح خیبر کا تعلق نماز سے بھی ہے، جیسے شب قدر کا تعلق قرآن سے ہے، جیسے شب قدر کا تعلق قرآن سے ہے۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، روز فتح خیبر نماز کی تعلیم دی گئی۔ کہ صاحب وہاں تو قرآن نازل ہوا تھا، یہاں تو تعلیم نماز ہے، کوئی نزول تھوڑی ہے۔ ارے بھیا نزول بھی ہے، شب قدر قرآن نازل ہوا، اور روز خیبر ناد علیان، مظہر عجائب پکارو اس علی کو جو مظہر ہے عجائب کا۔ بھائی اگر منوانا ہوتا تو خالی ناد علی میں یہ جملہ آتا کہ پکارو علی کو، مگر خالی یہ نہیں آیا پکارو اس علی کو جو مظہر ہے عجائب کا۔ مظہر عجائب کا مطلب جس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب ادھر ہم مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، ادھر لوگ کہتے ہیں صاحب خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا، عجیب بات۔
مردہ زندہ ہوا، عجیب بات، علی نے سورج پلٹایا، عجیب بات، علی کے لیے ذوالفقار آئی، عجیب بات، علی کی روٹی بسورہ آیا، عجیب بات، انگوٹھی پہ آیت آئی، عجیب بات، علی فاتح خیبر، عجیب بات، علی ساقی کوثر، عجیب بات، وہ کل ایمان، عجیب بات، وہ مرد میدان، عجیب بات۔ ہم فضائل بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب بڑی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے تو ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ باتیں بھی کسی عام کی نہیں ہیں، مظہر العجائب کی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی خیبر میں ناد علی نازل ہوئی ہے، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اور خیبر میں ناد علی نازل ہوئی ہے۔ ناد علی کا نزول ہوا ہے نا، حدیث قدسی ہے، نبی پر ناد علی کا نزول ہوا۔ اب شب قدر قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا، اور خیبر میں ناد علی نازل ہوئی۔ دیکھیں وہ رات کی بات ہے، یہ دن کی بات ہے، وہ اندھیرے کی بات ہے، یہ روشنی کی بات ہے۔ اب دنیا جا کے اپنی آنکھیں ٹیسٹ کروائے، ارے اندھیرے کا قرآن یاد ہے، اجالے کی ناد علی یاد ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو اندھیرے میں نازل ہوا وہ یاد ہے، وہ جو اجالے میں نازل ہوئی ناد علی پکارو اس علی کو جب مظہر عجائب کا۔ اللہ اکبر، علی بھی مظہر العجائب، اور ناد علی بھی عجیب، کہ ہلال نقوی نے کہا کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ ارے میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنے بازار گرامی گفتگو تمام ہو رہی ہے، تو مسئلہ ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ پہچاننے کا ہے۔ خیبر بھی مولا علی کی معرفت کا ذریعہ ہے، اسی لیے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کل میں مولا علی کو علم دوں گا، کہ کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، مرد ہوگا، اللہ و رسول اس کو جانتے ہوں گے، وہ اللہ و رسول کو جانتا ہوگا۔ یہ منوانا چاہ رہے ہیں یا پہچنوانا چاہ رہے ہیں؟ اگر منوانا چاہا ہوتا تو کہتے کل میں مولا علی کو علم دوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا۔ لیجئے علمدار کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ علمدار ہونے کے لیے ان شرطوں کی ضرورت ہے، علمدار ہونے کے لیے ان شرطوں کی ضرورت ہے۔ اب چاہے خیبر کا علمدار ہو، چاہے کربلا کا علمدار ہو۔ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں علمدار کی بھی معرفت کرائی ہے، علمدار کو ہی پہچنوایا جا رہا ہے کہ علمدار کون ہوگا؟ جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، جو مرد ہوگا، وہی علمدار بنے گا۔ اب خیبر میں نبی نے مولا علی کو علمدار بنایا، کربلا میں مولا حسین نے، ابھی مصائب نہیں ہیں، اس بات کو غور سنیے گا، جناب عباس کو علمدار بنایا۔ تو ماننا پڑے گا علمداری کی جو کوالٹیز مولا علی میں موجود ہیں وہی جناب عباس میں موجود ہوں گی۔ اسی سے عظمت عباس کو پہچانیے۔ ارے جس میں خدا کی صفتیں ہوں اسے علی کہتے ہیں، جس میں علی کی صفتیں ہوں اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خیبر میں نبی نے مولا علی کو علم دیا، کربلا میں مولا حسین نے جناب عباس کو علم دیا۔ علمداری کا مسئلہ سیم ہے، لیکن عزیزوں جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا، آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع تھا، اور جس مجمع میں جناب عباس کو علم ملا، ذرا سی توجہ فرمایا، جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع تھا، اور جس مجمع میں جناب عباس کو علم ملا وہ مجمع تھا۔ اور بھائی خیبر کا مجمع تھا مخلوط، مکس، اس میں نااہل بھی تھے، اس میں فرار اختیار کرنے والے بھی تھے، اس میں منافق بھی تھے، مگر جس مجمع میں جناب عباس کو علم ملا
ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. کیا سنائیں آپ؟ بڑی توجہ سنیے گا. ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں. اسی لیے تو مولا حسین نے کہا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. جیسے مجھے ملے ایسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. بھائی دیکھیں لوگ فضائل بعنوان فضائل سناتے ہیں. میں آپ کو فضائل جناب عباس بعنوان مصائب سنا رہا ہوں. ایسا مجمع کہ مولا حسین نے کہا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. ذرا نگاہ بصیرت سے دیکھیے ایسا مجمع کہ حبیب جیسا رجل فقی موجود. بڑی توجہ رکھیے گا. حبیب جیسا رجل فقی موجود. سعید و زہیر جیسی سپر نماز موجود. ابو ثمامہ سیداوی جیسا عاشق نماز موجود. ارے اکبر کو دیکھیے پیمبر موجود. قاسم کو دیکھیے شبر موجود. اور جھولے کو دیکھیے تو حیدر موجود. اللہ اکبر. ایسا مجمع. اکبر کو دیکھیے پیمبر چلے آ رہے ہیں. جناب قاسم کو دیکھیے حضرت شبر چلے آ رہے ہیں. جھولے کو دیکھیے تو حیدر موجود ہیں. یہ بھی علی ہیں. علی وہ علی مرتضیٰ یہ علی اصغر. مگر کوئی فرق نہیں ہے. ذوالعشیرہ میں نبی نے پکارا تو کوئی نہ تھا علی نکلے. کربلا میں مولا حسین نے پکارا کوئی نہ تھا علی اصغر نکلے. ارے وہ علی مرتضیٰ ہے جس نے جھولے میں کلہ اصغر چیرا. یہ علی اصغر ہے جس نے آغوش حسین میں کلہ یزیدیت کو چیر دیا. یہ حیدر موجود. سنیے ابھی بس منزل آخر پہ ہے. جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع تھا. اور بھئی ایک جملہ انشاءاللہ صاحبان عرفان بیٹھے ہیں دعاؤں سے نوازیے گا. جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع تھا. اور جس مجمع میں مولا عباس کو علم ملا وہ مجمع تھا. اور حبیب جیسا رجل فقی موجود. سعید و زہیر جیسی سپر نماز موجود. ابو ثمامہ سیداوی جیسا عاشق نماز موجود. بشکل اکبر پیمبر موجود. بشکل قاسم شبر موجود. اس مجمع میں جناب عباس کو علم ملا. میں کہوں گا یا علی آپ اجازت دیجئے تو کہوں جس مجمع میں آپ کو علم ملا وہ مجمع تھا. اور جس میں آپ کے عباس کو علم ملا وہ مجمع تھا. اور یا علی مجھے کہنے دیجئے کہ پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے اور ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے اور ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے. اللہ اکبر. خیبر میں معرفت علمدار بھی کرائی گئی کہ پہچانو نجات بر بنیاد معرفت ہے. صرف جاننے پر نجات نہیں ہے پہچاننے پر نجات. کہ پہچانو. اسی لیے شرط ہے کہ من ماتا ولم یعرف. جو بغیر معرفت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. عرفان امام ضروری ہے. معرفت امام ضروری ہے. عبادت کیجئے اس میں بھی معرفت کی شرط. زیارت کو جائیے اس میں بھی معرفت کی شرط. حدیثیں ہیں کہ جو معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کرے. کسی نے پوچھا امام حسین کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا معرفت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ انہیں امام من جانب اللہ مانے. یہ پہلی شرط ہے کہ من جانب اللہ کی جانب سے معین کیا ہوا امام مانے. بس عزیزان گرامی یہ معرفت ہو تو نجات ہو. اسی لیے ہمارے یہاں مسلسل ذکر امامت ہوتا ہے. فضائل امام بیان کیے جاتے ہیں. یہ فضائل امام منوانے کے لیے نہیں ہوتے. فضائل امام پہچانوانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو دامن معرفت اہل بیت ہاتھوں میں رہے. مرحوم حسن مہندی صاحب جن کے 40ویں کی مجلس ہے اللہ ان کے بیٹوں کو ان کے بھائیوں کو ان کے اہل خاندان کو ان کی اہلیہ کو توفیق صبر عطا کرے. اسی معرفت اہل بیت سے
بھرپور شخصیت تھے. اسی معرفت آل محمد کی دولت کو دنیا سے لے کے گئے. یہی شرط نجات ہے کہ جب اس معرفت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو آواز آتی ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، کہ جو ان کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرا، ان کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرا. یہی معرفت لے کے گئے، اس لیے کہ اس معرفت کا صرف زندگی میں کام نہیں ہے، معرفت قبر میں بھی کام آئے گی. جب پوچھا جائے گا تیرا خدا کون، مولا علی مدد کریں گے. پوچھا جائے گا تیرا نبی کون، مولا علی مدد کریں گے. پوچھا جائے گا تیری کتاب کیا، مولا علی مدد کریں گے. پوچھا جائے گا تیرا قبلہ کیا، مولا علی مدد کریں گے. بھائی نکیرین پوچھیں گے تیرا خدا، مولا علی کہیں گے کہہ دے لا الہ الا اللہ. تیرا نبی کہہ دے محمد الرسول اللہ. تیری کتاب کہہ دے قرآن. تیرا قبلہ کہہ دے کعبہ. اب منزل معرفت آئے گی. وہ پوچھیں گے تیرا امام، اب مولا علی نہیں بتائیں گے تیرا امام. یہ معرفت اس لیے ضروری ہے کہ قبر میں بھی آدمی جواب دے کہ امام کون ہے. اب مولا علی نہیں بتائیں گے. میں کہوں گا یا علی کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کہ میں سمجھا رہا ہوں اللہ کو بھولو گے علی بتائیں گے، نبی کو بھولو گے علی بتائیں گے، قرآن کو بھولو گے علی بتائیں گے، لیکن اگر علی کو بھول جاؤ گے تو کوئی بتانے کے لیے نہیں. اسی لیے کسی منزل پر ان کو نہیں بھولا جاتا. خوشی ہوتی ہے تب بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، دنیا سے کوئی عزیز اڑ جاتا ہے تب بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور اپنے عزیزوں کو رونے کے ساتھ مولا حسین پر اس لیے روتے ہیں کہ ایک تو خود مولا حسین کی وصیت ہے کہ سید سجاد قید شام سے چھوٹ کے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو ہماری پیاس کو یاد کریں، اور جب کسی پر رونا آئے تو ہماری مظلومی پاس ہو جائے. دیکھیں کیوں ہوتا ہے یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے عزیز دنیا سے گزر گئے. مجلس کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ امام کا حکم ہے. 8ویں امام نے بھی کہا تھا پسر شبیب، جب کسی مظلوم پر رونا آئے، کسی غریب پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر کے رو. عزیزوں، اور مولا حسین کو رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے. اگر معرفت پیدا ہو جائے تو یہ لفظ حسین کافی ہے رلانے کے لیے. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. اللہ کرے ہم کو آپ کو مولا حسین کی معرفت ہو جائے. اگر معرفت ہو جائے گی تو بھی مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں، مصائب رونے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں. رونے کے لیے لفظ حسین بہت ہے. یہ واقعہ میں پڑھتا رہتا ہوں، بڑا معتبر واقعہ ہے کامل الزیارات کا. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کے ان کو ان ناموں سے پکارتے ہیں جو ان کے ہوتے نہیں ہیں. بچوں کا نام کچھ اور ہے. ہم گھر میں آئے، ہمارا بیٹا ہمیں دیکھ کے دوڑا تو ہم نے کہا آ میرے لال، آ میرے چاند، آ میرے کلیجے، آ میرے بچے. یہ نام نہیں ہے، یہ محبت کا جذبہ ہے جو بچوں کو ان لفظوں سے پکروا رہا ہے. مولا حسن و مولا حسین کو بھی ان کے ناموں کے علاوہ القاب سے پکارا گیا. حدیث قصہ میں سنتے یا ثمرۃ فؤادی، یا قرۃ عینی، یا شافع امتی. میں مولا حسین کا ایک لقب اور سناتا ہوں. کامل الزیارات میں ہے کہ ایک دن مولا حسین دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، اپنے باپ کی طرف دوڑے تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ آ میرے دل، آ میرے آنکھوں کے نور، عجب جملہ کا، آؤ مومن کے آنسو. یا عبرت مومن، اے مومن کے آؤ مومن کے آنسو. بس آپ کی آواز بلند ہے. ابھی آپ کو اظہر صاحب کی برسی میں بھی جانا ہے تو مجلس تمام کیا. مولا حسین، لفظ حسین رونے کو بہت ہے. ہائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. ہائے میرا حسین اور ہائے میرے حسین کی بے کسی. کہ راوی کہتا ہے، حمید کہتا ہے، میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو 40 سال کے ہیں
مگر دیکھیے تو 60 برس کے لگتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر میں خم ہو جاتا ہے، کہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر کوئی کبھی ایک دن میں ضعیف نہیں ہوتا کا سوائے حسین ابن علی کے۔ کہ میں نے جب عاشور کی صبح دیکھا تو مولا حسین کسی جوان کی طرح سینے کو تانے ہوئے تھے، مگر اب جو ظہر کا وقت آیا تو وہی حسین ٹوٹی ہوئی کمر پکڑے، بالوں میں سفیدی، کمر میں خم، آواز دے رہا یا اخی عباس الان کا ذرا زاری، ارے عباس تیرے مرنے سے کمر میری ٹوٹ گئی، یا اکبرہ یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا۔ اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا بخواب۔ اللہ مولا حسین کی مظلومی کہ میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھائی، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاید دن بھر رہے، پھر وقت رخصت خیمے میں آئے، چوتھے امام کا کاندھا ہلایا کہ خدا کی قسم اب جو میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو میرا باپ طائر سفید معلوم دے رہا تھا، اتنے تیر لگے تھے کہ میرا باپ طائر سفید معلوم دے رہا تھا۔ کہ اب جو میں نے غور کیا تو میرے بابا کے عمامے کے پیچ تلواروں کے وار سے کٹے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا، آستینوں سے خون کے فوارے جاری تھے۔ کہتے میں نے پوچھا بابا ارے آپ کا یہ عالم ہو گیا، ارے میرے چچا عباس کہاں چلے گئے؟ آواز دی میرے لال کس کس کو پوچھو گے؟ یہ دیکھو چہرے بالی اصغر کا خون ہے، یہ دیکھو سینے بالی اکبر کا خون ہے، یہ دیکھو کمر، ہمارا عباس ہماری کمر توڑ گیا۔ پھر کہا سید سجاد بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، ارے 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ یہ کہہ کے وصیتیں فرمائیں، بہنوں نے حلقہ بنایا، سیدانیوں نے خدا حافظ کہا، حضرت باہر آئے، ہائے میرے مولا حسین کی بے کسی۔ ارے صبح عالم یہ تھا کہ جوان بیٹا باپ کا بازو پکڑے ہوئے تھا، عباس دلاور گھوڑے کی رکاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، مگر اب جو حسین چلے وہ مجلس تمام، تو جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن زینب نے کیا کہ بازوؤں کو پکڑا اور بھائی کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ یہ علی اکبر کا کام تھا، عباس دلاور کا کام یہ تھا کہ گھوڑے کی رکاب ہاتھ میں لے کے امام کے پیروں میں ڈالتے تھے۔ ارے بیٹے کا کام بہن نے کیا، عباس کا کام کون کرے؟ لکھا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک برقع پوش بی بی دوڑتی ہوئی آئی، رکاب کو لیا، امام کے پیروں میں ڈالا۔ تاریخ نے لکھا یہ کوئی اور نہیں عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل کے آ گئی، الوداع حضرات ایک مرتبہ پھر سے سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب حسن مہندی صاحب مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیں۔